اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں یکم رمضان المبارک کے دن یعنی جمعرات کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جس کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کو بے بہا انعامات سے نوازے گا۔ اور رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جمعرات کا بابرکت دن آ گیا، یعنی یکم رمضان کا دن بھی ہے اور جمعرات کا دن بھی ہے، اور ماہ رمضان کی 1 تاریخ کو ہی جمعرات کا بابرکت دن آ گیا۔ تو اس بابرکت دن سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، جمعرات کے دن بھی اس وظیفے کو کریں، جمعہ کے دن بھی اس وظیفے کو کریں، اور اس وظیفے کے فوائد و فضائل سے استفادہ حاصل کریں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، جیسا کہ میں بارہا ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان کر چکی ہوں۔ ماہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت، عظیم الشان اور عظمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کی نعمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی برکتیں اس طرح آسمانوں سے اترتی ہیں جیسے کسی اونچائی سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں اترتی ہیں۔ اگر آپ ان تمام برکات سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، ان تمام نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے شفا پانا چاہتے ہیں، رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت چاہتے ہیں، کامیابیاں چاہتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، نیک و صالحہ اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا پھر قید سے رہائی چاہتے ہیں، قرضوں سے نجات چاہتے ہیں، ان تمام مسائل و مصائب سے چھٹکارا پانے کے لیے، نجات حاصل کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ جس طریقہ کار سے بتاؤں گی اسی طریقے سے پڑھیں اور اللہ رب العزت کی عطاؤں کا حقدار ٹھہرائیں اور بران رحمت دونوں ہاتھوں سے سمیٹیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ انتہائی آسان ہے، لیکن اس کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہے۔ رمضان کی 1 اور 2 تاریخ یعنی جمعرات اور جمعہ کے دن آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، کس طریقہ کار سے کرنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن 2 دن آپ کے پاس ہوں گے، راتیں آپ کے پاس ہوں گی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو ہونے کے بعد آپ نے اپنے کچن کی طرف جانا ہے۔ کچن کی طرف جاتے آپ نے بسم اللہ شریف کو پڑھتے رہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی جب آپ نے اپنے کچن کی طرف جانا ہے باوضو ہونے کے بعد
تو بسم اللہ پڑھ لیں، چاہے 3 مرتبہ، چاہے 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ کا دل چاہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر اپنے کچن میں داخل ہو جائیں، اور کچن سے آپ نے 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ لونگ آپ نے لے کر ایک کٹوری میں ڈال دینے ہیں، اور لونگ آپ کو گرم مسالے میں مل سکتے ہیں، پنساریوں کی دکان سے مل سکتے ہیں، جنرل سٹور سے مل سکتے ہیں، کہیں سے بھی آپ لونگ لے سکتے ہیں۔ 3 عدد لونگ لے کر آپ نے ایک کٹوری میں رکھنے ہیں، اور اس کٹوری کو لے کر ایک الگ کمرے میں بیٹھ جائیں، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یعنی تنہائی میں بیٹھ کر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، گھر والوں کے پاس بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ وظیفے کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ایک لونگ کو اٹھا کر اپنے ہاتھ پر رکھیں، اور نیت یہ کریں کہ مولا اس لونگ پر جو میں عمل کروں گا یا کروں گی وہ خالص تیری رضا کے لیے ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، اور اس عمل کی برکت سے مولا ہمیں اپنے خزانوں سے نواز دے، رزق اور دولت کی بندش کو ختم کر، کاروبار کی بندش کو ختم کر دے، اور مولا ہمیں اپنے خزانوں سے عطا فرما، رزق اور دولت کے بند دروازوں کو ہم پر اس بابرکت مہینے کے صدقے کھول دے۔ اس طرح کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہ الصمد یا غنی، اللہ الصمد یا غنی، اللہ الصمد یا غنی کا ورد کرنا ہے 313 مرتبہ۔ جب 313 مرتبہ ان دونوں اسماء اعظم کو پڑھ لیں تو لونگ پر پھونک مارے لونگ کو سائیڈ پر رکھ دیں، دوسرے لونگ کو اٹھائیں، اپنے ہاتھ پر رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا اس عمل کو میں اپنے لیے کر رہا ہوں یا کسی دوسرے کے لیے کر رہا ہوں، اس کا نام لیں، یا پھر نیت یہ کریں کہ مولا اس لونگ کو میں بیماریوں سے شفا پانے کے لیے دم کرنے لگا ہوں یا لگی ہوں، مولا بیماریوں سے ہمیں شفا دے۔ اگر اپنے لیے دم کرنا ہے ایک لونگ لیں، اپنی امی کے لیے، ابو کے لیے یا بہن بھائی کے لیے اگر لینا ہے تو سب کے لیے الگ الگ لونگ لینا ہے۔ یہ بیماریوں سے شفا کا لاجواب اور نایاب وظیفہ ہے۔ اگر ایک کے لیے دم کرنا ہے تو ایک لونگ لیں، 2 کے لیے دم کرنا ہے تو 2 لونگ لیں، یعنی لونگ جتنے بھی آپ نے لینے ہیں، جتنے بھی افراد کے لینے ہیں، لونگ کو اکٹھا رکھ لیں، چاہے 1 لیں، چاہے 2 لیں، چاہے 3 لیں، اور اس دفعہ جو لونگ لینا ہے وہ اس نیت سے لینا ہے کہ مولا قرآنی کلمات کی برکت سے، اسماء اعظم کی برکت سے بیماریوں سے ہمیں چھٹکارا دے۔ نیت جب آپ نے یہ کرنی ہے تو 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یا سلام اللہ الصمد، یا سلام اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، دوسرے جو آپ کے پاس لونگ ہوں گے ان پر بھی پھونک مار دینی ہے، چاہے 1 ہے، چاہے 3 ہے، چاہے 10 ہیں، ان پر بھی پھونک مارے، انہیں بھی سائیڈ پر رکھ دیں۔ پھر آپ نے تیسرے لونگ کو اٹھانا ہے، اور اس لونگ کو آپ نے اس نیت سے اٹھانا ہے کہ مولا اس لونگ کی برکت سے اور جو میں عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں اس عمل کی برکت سے مولا میں جہاں پہ یہ لونگ رکھوں، چاہے اپنے بٹوے میں رکھوں، چاہے اپنے غلے میں رکھوں، چاہے اپنے سیف میں رکھوں، چاہے اپنے کچن میں رکھوں، اس لونگ کی برکت سے اور قرآنی کلمات کی برکت سے مولا اس جگہ میں، اس گھر میں، اس تجوری میں یا جو بھی دراز ہے یا اللہ اس میں برکت ہی برکت ڈالنا۔ اس نیت سے آپ نے لونگ کو اٹھا کر 3 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا غنیو یا رزاقو یا وہابو، یا غنیو یا رزاقو یا وہابو، ان تینوں کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھیں، پھر لونگ پر دم کر دیں اور اس لونگ کو بھی سائیڈ پر رکھیں۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے کہ مولا جو بھی لونگ میں نے دم کیے ہیں، جو بھی میں نے اسماء اعظم پڑھے ہیں، مولا ان اسماء اعظم کی بدولت جو میں نے نیت کی ہے اس میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ اپنے لفظوں میں اللہ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں، جو آپ نے دم کیا تھا پہلے لونگ کو رزق اور دولت کی بندش کو ختم کرنے کے لیے، کاروباری بندش کو ختم کرنے کے لیے، اس لونگ کو آپ نے کوٹ کر اپنے گھر سے باہر پھینک دینا ہے، چاہے گھر کے دروازے کے باہر پھینک دیں، چاہے گھر کی بیک سائڈ پہ پھینک دیں، جہاں بھی آپ کا دل چاہے آپ پھینک دیں۔
نمبر 2 پہ آپ نے دم کیا تھا بیماریوں سے شفا پانے کے لیے. تو جو بیماریوں سے شفا پانے کے لیے لونگ دم کیا تھا، اگر ایک لونگ اپنے لیے بس آپ نے دم کیا تھا تو اس لونگ کو کوٹ کر آپ کھا لیں، چبا کر کھا لیں، پانی کے ساتھ اسے نگل جائیں گے، آپ کی اپنی مرضی ہے. اگر اپنے والدین کے لیے دم کیا ہے، بہن بھائیوں کے لیے دم کیا ہے، تو انہیں بھی بولیں کہ یہ ایک ایک لونگ پکڑیں اور انہیں چبا کر کھا جائیں. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی. اور جو تیسرا لونگ آپ نے دم کیا تھا، اس لونگ کو اپنے گھر کی کسی جگہ پہ رکھ دیں، چاہے کچن میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں، غلے میں رکھ لیں، جہاں مرضی رکھ لیں. اس لونگ کی برکت سے کبھی بھی گھر میں رزق اور دولت کی کمی نہیں ہوگی. اور اس وظیفے کو آپ نے جمعرات کے دن بھی کرنا ہے، جمعہ کے دن بھی کرنا ہے. جمعرات کے دن الگ لونگ لینے ہیں اور جو میں نے طریقہ بتایا ہے اسی طریقے سے استعمال کریں. جمعہ کے دن الگ لونگ لیں، اسی طرح وظیفہ کریں اور جس طرح میں نے بتایا ہے اسی طرح استعمال کر جائیں. اور جو بیماریوں سے شفا کے لیے آپ نے لونگ لینے ہیں، نیت آپ کی ایک ہی ہونی چاہیے. لونگ چاہے 10 ہوں چاہے 12 ہوں، ان سب لونگ کے دانوں کو اکٹھا رکھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے. پھر جو لونگ کے دانے ہیں جسے آپ نے تقسیم کرنے آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ جو لوگ یہ وظیفہ کر لیں گے رمضان کی برکات سے بھی فیضیاب ہوں گے، اللہ کے خزانوں سے بھی مستفید ہوں گے. اس وظیفے کو جو لوگ رمضان کی پہلی جمعرات کو نہ کر سکیں یا جمعہ کو نہ کر سکیں، وہ اگلی جمعرات جمعہ کو کر لیں، تیسری جمعرات جمعہ کو کر لیں، چوتھی کو کر لیں، پانچویں کو کر لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ تھا لونگ کا چھوٹا سا عمل جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.